میرا شوہر پولیس میں تھا اور وہ روزانہ ناکے پر غریبوں کو دھمکا کر پیسے چھین کر لے آتا، اور میں اسے منع کرتی تو وہ مجھ پر تشدد کرنے لگتا اور کہتا تمہیں کیا لگے، تم آرام سے کھاؤ۔ ایک دن ایک ناکے پر ایک عورت پر چوری کا الزام لگا کر اس کا سونے کا لاکٹ سیٹ لے آیا، اور وہ عورت پیچھے پیچھے گھر آ گئی اور بولی باجی میری بیٹی کی شادی ٹوٹ جائے گی، مجھے سیٹ لے دیں۔ لیکن شوہر نے اسے مار دھمکا کر بھگا دیا۔ کچھ سالوں بعد میری بیٹی کی شادی تھی اور وہی سیٹ شوہر نے اسے پہنا دیا، تو اچانک دولہے نے وہ سیٹ دیکھا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اور میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ لڑکا۔ بڑے عرصے بعد میں نے یہ خوشی کا دن دیکھا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر رنگ برنگی لائٹوں سے سجا ہوا تھا، میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی، میرا شوہر بیمار رہنے لگا تھا، ابھی چند دن پہلے ہی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا تاکہ بیٹی کی شادی دیکھ سکے۔ ایک وقت تھا جب اس کی جاندار صحت پر لوگ رشک کرتے تھے۔ وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، جس مجرم کو مارتا اس سے اس کا جرم اگلوا لیتا تھا، یا جرم اس نے نہ بھی کیا ہوتا تب بھی جو چاہتا اس سے اگلوا لیتا تھا۔ لیکن اب بالکل لاغر سا ہو چکا تھا، چلتا تو سانس پھولنے لگتا تھا، کافی عرصے سے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھا، لیکن بس بیٹی کی شادی پر میرا بیٹا اسے سہارا دے کر لے آیا تھا۔ ساری تیاری میں نے اور میرے بیٹے نے کی تھی۔ اس لڑکے کے ماں باپ حیات نہ تھے، بس ایک بڑی بہن تھی جو بہت اچھے مزاج کی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو کوئی بھی زیور نہیں پہنا سکتی، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھی عادت کی تھی، کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی بیٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو بیٹی کو سسرال اچھا ملا ہے۔ اس عورت کا ایک ہی بھائی تھا، اس کی اپنی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے بھائی کے وہ سارے چاؤ پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بارات نہیں آئی تھی، آنے ہی والی تھی، جب میرے شوہر نے ایک لال رنگ کا مخملی ڈبہ مجھے پکڑایا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے میری بچی کو دے دینا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سونے کا سیٹ ہے، اور خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ جس قدر وہ بیمار تھا میں نے خاموشی سے وہ سیٹ رکھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ چکی تھی۔ میری بیٹی کی نند نے ہم سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور بارات پر بھی وہ صرف 50 لوگوں کو ہی لائی تھی، اور بار بار مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ آپ کھانے پینے کی فکر مت کیجیے گا، بارات کے کھانے کا جو بھی خرچہ ہوا کوشش کر کے میں وہ بھی آپ کو دے دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، سب انتظام ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی تھی جو میری بچی کو بہت اچھے لوگ مل گئے تھے، ورنہ آج کل کے دور میں کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ میری بیٹی کی پہلے بھی بہت رشتے آئے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈیں ہم پوری نہیں کر سکتے تھے۔ جہیز کے نام پر جو جو فرمائشیں ہم سے کی جاتی تھیں وہ ہم ماں بیٹا پوری کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ بیٹے کی آدھی تنخواہ باپ کی بیماری پر لگ جاتی تھی، پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ حلال روزی کمانا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس پر رشتے والوں کے نخرے دیکھ دیکھ کر میں تو پریشان سی ہو گئی تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کا گھر بسے گا بھی یا نہیں، لیکن بھلا ہو اس لڑکی کا جس نے جہیز کے نام پر ایک چیز نہیں مانگی تھی۔ لڑکا بھی خوش شکل تھا اور اچھا کماتا تھا۔ میں تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے میری سن لی۔ بارات پہنچ چکی تھی، مگر جیسے ہی نکاح خواہ نے نکاح شروع کرنا چاہا، میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ پہلے میری بیٹی کو وہ سونے کا سیٹ پہنا دو۔ میں نے جیسے ہی اس سیٹ کو پہنانے کے لیے وہ مخملی ڈبہ کھولا، میری بیٹی کی نند نے جب وہ سونے کا سیٹ دیکھا تو اس کی رنگت پھک پڑ گئی، پھر وہ میرے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے وہ سیٹ اپنی بیٹی کو پہنا دیا۔ لڑکے کی بہن کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن نکاح شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے بھائی کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے وجہ پوچھی، جو کچھ انہوں نے بتایا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ جب اس کی ڈیوٹی ناکے پر ہوتی تو وہ آنے جانے والے مسافروں کے سامان کی تلاشی لیتا، اور جو بھی قیمتی سامان ہوتا اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اگر کوئی اسے اپنی چیز کا مطالبہ کرتا تو وہ اسے دھمکیاں دینے لگتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا کہ جب رات کے 11:30 بجے صحن سے بلیوں کے رونے کی آواز سن کر میں بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی دیر ہو چکی تھی مگر میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ بے ساختہ ایک گہری سانس میں نے خارج کی کہ نہ جانے آج کس غریب بے بس شخص کی محنت کی کمائی لوٹی جانی تھی۔ اتنا سوچنا تھا کہ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔
میں اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا کر دعا کرنے لگی کہ میرے مالک میرے شوہر کو ہدایت دے، اسے رائے راست پر لے آ۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ان لوگوں کی سسکیاں اور آہیں کہیں ہمیں برباد ہی نہ کر دیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً میرا شوہر ہی ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کھڑا تھا۔ آج پھر میرا شوہر گھر پر آیا تو نشے میں دھت تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے سہارا دیتے اسے اندر داخل کیا۔ وہ کوئی بیہودہ گانا گنگنا رہا تھا۔ میں اسے کمرے تک لے گئی۔ کمرے میں بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے اپنی جیب سے کئی ہزار کے نوٹ نکالے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، سالے کمینے غریب لوگ، آج تو کنگلے ہو کر آئے تھے، بس اتنے ہی پیسے مل سکے ہیں۔ مجھے پیسے پکڑاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے پیسے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بے بسی سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کس مجبور اور بے بس شخص کی محنت اور حلال کی کمائی وہ یوں اٹھا لایا تھا۔ میں نے کہا، آپ پولیس کی وردی پہن کر کیسے اپنی وردی کے ساتھ بے ایمانی کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام لوگوں کو تحفظ دینا ہے، انہیں لوٹنا نہیں۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ کہنے لگا، تو ہوتی کون ہے مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہ تو اس شخص کا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی ناکے سے ڈیوٹی کر کے آتا، شراب پی کر ہی لوٹتا تھا۔ غریبوں اور مجبور لوگوں کے پیسے چھین کر لاتا تھا۔ میں نے بامشکل ہی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اگلے روز بھی جب وہ رات کو آیا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک تھپڑ اس نے میری گال پر رسید کر دیا۔ کہنے لگا، لاپرواہ عورت، کیا جو بھی آتا ہے اس کے لیے ایسے ہی دروازہ کھول دیتی ہے؟ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی؟ کہیں کوئی چور لٹیرا ہوا تو پھر؟ شوہر کا تھپڑ کھا کر میں گرتے گرتے بچی تھی۔ آج تو آتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ دل سے آواز آئی کہ تجھ جیسے لٹیرے کے ہاں بھلا کہاں کوئی لٹیرا آ سکتا ہے؟ مگر خیر، میں اٹکتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ اس وقت آپ ہی ہو سکتے تھے، اس لیے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی پل وہ بڑبڑاتا ہوا مجھے دھکا دے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ یہ بڑا ہی ظالم اور شفاق دل مرد تھا، کسی پر بھی رحم نہ کرتا۔ میں جلدی سے شوہر کے لیے گرما گرم چپاتی بنانے لگی۔ جب کھانا لے کر آئی تو وہ اپنے سامنے بستر پر 50,000 اور 500 کے کئی نوٹ اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھا۔ وہیں اس نے ایک سونے کی ہلکی سی چین بھی لا رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ریشما دیکھ، آج تو بڑی کمائی ہوئی ہے میری، یہ چین تو اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے جب شوہر کی بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور بولی کہ آج کس غریب کا چولہا بجھا کر آئے ہو؟ وہ روزانہ بڑے ہی شوق سے اپنی شفاقیت کے قصے مجھے سنایا کرتا تھا۔ کہنے لگا، ریشما، باقی سب سے پیسے لیتے ہوئے تو میں نے کچھ نہیں سوچا، لیکن آج جب میں ناکے پر کھڑا تھا تو ایک 14-15 سالہ لڑکا گزرا۔ میں نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ چہرے پر آیا پسینہ اپنی آستین سے صاف کرتا ہانپتے ہوئے میرے پاس چلایا اور پھر سلام صاحب جی کہہ کر بولا کہ کیا کام ہے؟ یہ سن کر میں نے اس کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں، جن سے 50 اور 100 کے چند نوٹ نکلے۔ میں نے اسے وہ پیسے چھین لیے اور پھر بولا کہ چل جا، یہ اب میرے ہیں۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑے معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگا، صاحب جی ایسا نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے جی مجھ پر، یہ میں نے آج سارا دن محنت کر کے کمائے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھرے تھے، وہ رونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے اور پیروں میں پہنی ہوئی چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جسے کئی تاروں سے جوڑا گیا تھا۔ اس کی حالت تو ایک بھکاری سے بھی بدتر تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ نہ جانے کیوں مجھے کچھ دیر اپنے عمل پر افسوس ہوا، لیکن پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ میں نے اس کی بات تعصب سے سنی تھی۔ شاید وہ 14 سالہ بچہ حلال کمانے کی خاطر نکلا تھا۔ میرا شوہر وہ خون پسینے کی محنت سے کمائے گئے نوٹ مجھے دکھا رہا تھا، جن پر مجھے اس بچے کے آنسو اور انتھک محنت دکھائی دے رہی تھی۔ بے ساختہ میرا دھیان اس کے گھر والوں کی طرف گیا۔ شاید آج کے روز ان کے ہاں سبھی بھوکے ہی سوئے ہوں گے، جبکہ میرا شوہر دیسی مرغی پکوا کر کھا رہا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی تھی، مگر جب میں نے اس بچے کے ان پیسوں کی طرف دیکھا تو جیسے میری بھوک ساری مٹ چکی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر شوہر مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، یا مجھ سے پہلے ہی کھا چکی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ نہیں، میں ان پیسوں کی بنی چیز بھلا کیسے کھا سکتی ہوں جن میں کئی غریب لوگوں کی آہیں شامل ہوں۔ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی اچھی بھلی نوکری ہے اور اچھا خاصا کما لیتے ہو۔
اس کے باوجود یہ لالچ تم کیوں کر رہے ہو؟ شوہر نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، تو نے بھوکا رہنا ہے تو بے شک رہ میری بلا سے، مگر میرا گزارا اتنی تنخواہ سے نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، جس عوام کی حفاظت کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، کیا اس کا حق نہیں کہ ہمیں مالی خراج تحسین فراہم کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں؟ میں شوہر کی جتنی پڑھی لکھی تو نہ تھی، نہ ہی اس کے الفاظ کے آگے میں نے بحث کی تھی، بس خدا سے ہی دعا کر سکتی تھی۔ میرا شوہر پولیس کانسٹیبل تھا اور ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی ناکے پر لگواتا اور آتے جاتے غریب لوگوں کو لوٹتا پھرتا، پھر انہی پیسوں سے گھر کے اخراجات پورے کیا کرتا۔ ایک روز شوہر گھر آیا تو اس کی جیب میں 1.5 لاکھ روپے کی گتھی تھی، جسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی جب وہ جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں ان پیسوں کو چھپا سکے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں بولی کہ یہ اتنے پیسے آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ آج کس سے چھین لائے ہیں؟ تو شوہر فوراً جھڑک کر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، یہ پیسے ایک رکشے والے سے لیے ہیں، سگنل توڑ کر جا رہا تھا۔ میرے کہنے پر بھی نہیں رکا، پھر آگے جا کر ایک موٹر سائیکل ٹھوک دی۔ اس کے بعد جو شوہر بولا وہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگا، یہ پیسے میں نے اس رکشے والے سے لیے ہیں، کہا کہ جب تک اس شخص کی موٹر سائیکل کی بھرپائی نہیں کرو گے تمہارا رکشہ پولیس اسٹیشن کھڑا رہے گا اور یہ پیسے میرے پاس رہیں گے۔ وہ میرے آگے روتا گڑ گڑاتا رہا، کہنے لگا، میرے 7 سالہ بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آپریشن تبھی شروع ہوگا جب میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے دوست احباب سے مانگ کر میں نے یہ رقم پوری کی ہے، مگر اس کی ساری منتیں ترلے میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیے۔ یہ پیسے اب میرے پاس ہی رہیں گے۔ شوہر کے الفاظ سنے تو میرا وجود لرز چکا تھا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے بولی کہ خدا کا خوف کرو، کیوں فرعون بنے بیٹھے ہو؟ کیوں تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرتا تو پھر تم پر کیا گزرتی؟ اگر خدا نخواستہ اس معصوم بچے کی جان چلی گئی تو پھر تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، مت کرو یہ ظلم۔ میرے الفاظ نے شوہر کو مزید غصہ دلا دیا تھا۔ وہ مارے غصے کے آگے بڑھا اور پھر مجھے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی مارنے لگا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا تھا اور یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ میرے منہ پر مارنے لگا اور مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تیری اتنی ہمت جو تو میرے سامنے اتنی زبان چلائے، تو بدتمیز عورت ہے اور عورت ہو کر اپنے ہی مرد کو مشورے دیتی ہے، خود کو سمجھتی کیا ہے؟ ایک تو غریب گھر کی لڑکی جو جہیز میں ایک آنا تک نہ لے کر آئی، ایک تو میں تجھ پر احسان کر کے اپنے گھر میں لایا اور یہ آرام و آسائش دے رکھی ہے، اوپر سے تو مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ میرا شوہر مجھے بغیر لحاظ کے مارے جا رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں پورے وجود میں اٹھ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود میں خاموشی سے اس کا ہر ظلم سہ رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر اس کے ساتھ بسانا تھا۔ مجھے تو بعض دفعہ بڑا ہی خوف سا محسوس ہونے لگتا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ آخر میرا نصیب اس شخص کے ساتھ کیوں لکھا گیا جو کہ رشوت خور ہے، اپنے سے کمتر اور غریب لوگوں کو لوٹتا ہے۔ مجھے تو اپنی اولاد کی فکر تھی، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ میں اکثر انہیں دیکھ کر مارے خوف کے ڈر سے جاتی کہ اگر خدا نخواستہ کسی روز میرے شوہر کا کیا دھرا ہر گناہ کی سزا میرے بچوں کو مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بچوں کی تو زندگیاں ہی خراب ہو جائیں گی، مگر میرے شوہر کو کہاں ان سب کی پرواہ تھی؟ اس کا تو کام ہی صرف لوگوں کو لوٹنا تھا اور گھر آ کر مجھے مارنا تھا۔ دن بدن اس کی سفاکیت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز اس نے ہر حد پار کر دی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج اس نے جو کچھ کیا ہے کچھ سال بعد وہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس روز میرے شوہر کی رشوت سے کوئی کمائی نہ ہوئی تھی، نہ ہی کوئی ایسا شخص وہاں سے گزرا تھا جس پر کوئی الزام لگا کر یا اپنا روب جما کر اس سے پیسے لے سکتا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے میں صرف گھنٹہ ہی باقی تھا جب وہاں پر ایک خاتون گزری۔ اس خاتون کے پاس ایک بیگ اور کچھ شاپر تھے، صاف لگتا تھا کہ وہ کچھ خرید کر لا رہی ہے۔ میرے شوہر نے اس خاتون کو روک لیا اور سامان چیک کروانے کو کہا۔ وہ بیچاری غریب سی عورت تھی۔ اس نے جب اپنا سامان چیک کروایا، اس کے پاس کچھ نقد پیسے اور ایک سونے کا لاکٹ تھا، جسے دیکھ کر میرے شوہر کی نیت بدلنے لگی۔ اس نے فوراً وہ لاکٹ اس عورت سے چھین لیا اور کہنے لگا، یہ تو وہی لاکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں اطلاع موصول ہوئی تھی کہ یہ چوری ہو چکا ہے۔ اس عورت کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا جواب دیتی۔ کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو میں ابھی ابھی خرید کر لائی ہوں۔
مگر میرے شوہر نے فوراً اس پر چوری کا الزام لگا کر وہ لاکٹ لے لیا اور کہنے لگا کہ مزید اگر کوئی بھی بحث کرنے کی یا شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ عورت سہم چکی تھی۔ میرے شوہر کی وہیں پر منت سماجت کرتی رہی مگر شوہر نہ مانا۔ وہ لاکٹ سیٹ لیے گھر کی طرف چلا آیا۔ اپنی موٹر سائیکل پر تھا، جبکہ وہ خاتون گرتی پڑتی میرے شوہر کے پیچھے بھاگتی ہوئی ہمارے گھر تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہوا تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا اور لاکٹ چھپانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ آج پھر وہ کچھ ایسا ہی کر کے آیا ہوگا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، مگر ٹھیک 10 منٹ بعد ہمارے گھر کا دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنا چاہا تو شوہر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی گلی محلے کے بچے ہوں گے۔ مگر مجھے گھر کے باہر سے ایک عورت کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں شوہر کی بات سن کر رکی رہی، مگر جب وہ عورت بے ساختہ میرے شوہر کو مخاطب کر کے دروازہ کھولنے کا کہنے لگی تو مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو ایک پکی سی عمر کی خاتون گھر کے اندر داخل ہوئی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ صاحب جی وہ لاکٹ مجھے واپس کر دیں۔ میں نے نہ جانے کتنے سالوں سے پیسے جوڑ کر اسے خریدا تھا۔ کل میری بچی کی شادی ہے اور میں نے عین موقع پر اسی لیے یہ لاکٹ خریدا تاکہ گھر سے کوئی چوری نہ کر لے۔ آپ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، یہ میرے شوہر کی خون پسینے کی محنت کی کمائی سے لیا گیا ہے۔ اگر کل میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ سونے کا لاکٹ نہ دیا تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ لڑکے والوں کی شرط ہی یہی ہے۔ مگر میرے شوہر کو رحم نہ آیا۔ وہ عورت میرے سامنے جھولی پھیلا کر گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہیے کہ وہ یہ لاکٹ واپس کر دے۔ میں شوہر سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اس خاتون کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ اگر دوبارہ تم نے یہاں پر آ کر یہ وویلا مچایا تو میں تمہیں تمہارے بیٹے اور بیٹی سمیت حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ عورت تو جیسے سکتے میں آ چکی تھی، ہاتھ جوڑ کر میرے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ نہیں نہیں صاحب جی، ایسا کچھ مت کرنا، اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے ایک گہری سانس خارج کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیوں کسی مظلوم کی بددعا لیتے ہو؟ نہ جانے اس نے کیسے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہ زیور خریدا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے چٹیا سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ میں بہت زور سے گری تھی، میں کرا کر رہ گئی، رونے لگی، لیکن مجھے اس عورت کا روتا ہوا بے بس چہرہ نظر آنے لگا۔ میرے دل میں یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں میرے شوہر کے برے اعمال ہمارے سامنے نہ آ جائیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا اپنی بکواس بند کرو، بڑی آئی دنیا کی ہمدرد۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اس عورت کا زیور اسے لٹا دو، لیکن نہ جانے کون سی بے حسی تھی اس شخص میں۔ شاید وہ حرام مال تھا جو لوگوں کا لے کر کھاتا تھا، جس نے اس کے دل کو اس قدر سخت کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا بیٹی سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ جیسے ہی بیٹے نے تعلیم مکمل کی، میرے شوہر نے کہا کہ وہ بھی پولیس کی لائن جوائن کر لے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے بھی منع کر دیا۔ اسے ایک کمپنی میں جاب مل گئی۔ میرا شوہر بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے پولیس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ بہت عرصے بعد میرے گھر خوشیاں آئی تھیں جو میرے شوہر کی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہونے جا رہی تھیں۔ میرا داماد اور اس کی بہن اسی عورت کے بچے تھے جس کا سونے کا سیٹ میرے شوہر نے اس عورت سے چھینا تھا، اور وہ روتی منتیں کرتی رہی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا اس شخص کی وجہ سے میری ماں مر گئی، میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا، ہم دونوں بہن بھائی بے آسرا رہ گئے۔ میری بہن نے نوکری شروع کر دی، مجھے تعلیم دلوائی، پھر ایک نیک شخص سے اس کی شادی ہوئی جس نے بہن کے ساتھ مجھے بھی سہارا دیا، اور آج وہی زیور یہ شخص اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس کی بیٹی عزت سے اپنے سسرال میں رہ سکے۔ اس شخص کی وجہ سے میری بہن کا گھر بسنے سے پہلے برباد ہو گیا تھا۔ میں اس کی بیٹی کا گھر بھی بسنے نہیں دوں گا، بارات واپس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ اس میں نہ میرا قصور ہے نہ میری بیٹی کا، تم یہ سیٹ رکھ لو۔ میں اس وقت بھی اپنے شوہر سے یہی کہتی رہی تھی کہ یہ جس کا ہے اسے لوٹا دو۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کی غلط بات پر سر نہیں جھکایا، ہمیشہ اسے ظلم زیادتی سے روکا۔ خدا کے لیے میری بچی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میرا شوہر پچھلے 4 سال سے بیمار ہے، اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، لیکن خدا را میری بچی بے قصور ہے۔ میں اپنے داماد کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میری بیٹی کی نند میرے پاس آئی اور مجھے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، کہنے لگی آپ بے فکر رہیں، میرا بھائی آپ کی بیٹی سے نکاح کر لے گا، لیکن یہ سونے کا سیٹ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ہمارا برا وقت یاد دلائے گا۔
اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ جس کا قصور تھا اس کی حالت تمہارے سامنے ہے، وہ آج خود قابل رحم ہو چکا ہے، اس لیے تم اب اس کی بیٹی پر ظلم نہ کرو۔ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میرا شوہر بے تحاشا رو رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے وہ زیور اس کے پاس ہی پھینک دیا کہ یہ وہ اپنے پاس رکھ لے، جس نے 2 گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حرام کا پیسہ کمانا آسان ہے، لیکن اس کا عذاب سہنا مشکل ہے۔